فیلڈ مارشل صاحب کی عجیب عادت تھی. وہ صبح سویرے مشیر خاص یعنی محسن نقوی اور شاہی حجام کو طلب کر لیتے تھے. حجام فیلڈ مارشل کی گردن پر چادر لپیٹ کر ان کی حجامت بناتا اور محسن نقوی انہیں عوام کی خوشحالی اور اس کے بلند ہوتے اقبال کی خوشخبری سناتا تھا. وہ فیلڈ مارشل کو بتاتا تھا، حضور آپ کی فلاں پالیسی کی برکت سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں $1.25 ملین کا اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے اورنگزیب آری جیسا شاندار اور باصلاحیت وزیر خزانہ منتخب کیا اور اس وزیر خزانہ کی انتھک محنت سے ہمیں $3 بلین کا مزید قرضہ مل گیا ہے. آپ نے اسحاق ڈار کا انتخاب فرمایا تھا. اس بوڑھے کی مہربانی سے ہمارے چینی بنانے والے مشیروں نے اربوں روپے کمائے اور انہوں نے نہایت ایمانداری سے اپنے نفع کا 20% حصہ پارٹی کے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا اور اب پارٹی بڑی آسانی سے اگلے الیکشنوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، کیونکہ جاوید لطیف صاحب نے فرمایا ہے کہ شیخو پورہ کے جو 5 حلقے تھے وہ 60 کروڑ میں بیچے گئے، تو ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور حضور آپ کے جو اتوار بازاروں پر چھاپے ہیں انہوں نے تو کمال کر دیا. اس وقت پوری دنیا میں ان کی دھوم مچی ہے. مجھے کل امریکہ، جاپان اور برطانیہ کے بادشاہوں نے فون کیا. وہ ہم سے چھاپوں کا ماڈل خریدنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہم سے جنگ کا ماڈل بھی خریدنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے فوراً معذرت کر لی کہ فیلڈ مارشل صاحب بہت زیادہ مصروف ہیں اور اس لیے وہ نواز شریف سے نیا ڈیزائن نہیں بنوا سکتے. ہم نے احتیاطاً ملک کے 4 صوبوں کے 18 اتوار بازار شارٹ لسٹ کر لیے ہیں. ہم بہت جلد آپ کو ان بازاروں پر بھی چھاپے مارنے کی تکلیف دیں گے، جس کے نتیجے میں پوری قوم آپ کی صلاحیتوں کی متعارف ہو جائے گی. اور حضور والا عوام دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں. پورے ملک میں خوشحالی کے دریا بہہ رہے ہیں. لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے اور جب سے عطا تارڑ آپ کے مشیر خاص بنے ہیں اور وزیر اطلاعات بنے ہیں اور جب سے DGISPR کے ذمے آپ نے سیاسی معاملات کیے ہیں، اس وقت سے لوگوں کو پیاس لگتی ہے نہ بھوک اور نہ ہی گرمی، اور 25 کروڑ لوگ صبح شام ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور دھمالیں ڈالتے ہیں. یہ محسن نقوی کی رپورٹ ہے. محسن نقوی فیلڈ مارشل کو یہ اچھی خبریں سناتا رہتا. فیلڈ مارشل آرام و سکون سے سنتے رہتے اور نائی پوری یکسوئی سے فیلڈ مارشل کی حجامت بناتا رہتا. یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ نائی یا حجام اس گفتگو سے تنگ آ گیا. روزانہ محسن نقوی آ کے بتاتا
اور اس نے کلمہ حق کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز جب محسن نقوی فیلڈ مارشل صاحب کو رپورٹ دے چکا تو حجام نے کینچی اور کنگھی ایک طرف رکھی اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو میں کلمہ حق کی جسارت کروں۔ فیلڈ مارشل نے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ نائی نے عرض کیا، محسن نقوی بکواس کر رہا ہے، حکومت کی یہ ساری کامیابیاں اور کامرانیاں محل کی دیواروں تک محدود ہیں۔ عوام اس وقت مہنگائی، بے روزگاری، بے انصافی، لاقانونیت، بے بسی اور ستم ظریفی کی انتہا سے گزر رہے ہیں۔ ہماری پاورٹی لائن موٹی ہوتی جا رہی ہے، 40% لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، 22% نوجوان بے روزگار ہیں۔ پاکستان ہجرت کرنے والوں میں نمبر 1 ملک بن گیا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے آخری نمبروں پہ چلا گیا ہے۔ نائی کہتا گیا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی، پینے کے لیے پانی اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں۔ ملک میں اہل ایمان کو سزائیں اور بے ایمانوں کو سرکاری عہدے مل رہے ہیں۔ ڈاکے، قتل اور فراڈ روز کا معمول بن چکے ہیں۔ سڑکیں کھنڈر ہو رہی ہیں اور قبرستانوں میں مارکیٹیں بن رہی ہیں۔ لوگ روٹی اور سالن کی ایک پلیٹ کے بدلے مہینہ مہینہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کر آپ اور آپ کی ٹیم کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اور آپ کے سارے مشیر آپ کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا موڈ اچھا تھا، لہٰذا وہ نائی کی بات چیت چپ چاپ سنتا رہا۔ نائی خاموش ہوا تو فیلڈ مارشل نے بڑی شفقت سے اس کی پیٹھ ٹھونکی، سرکاری منشی کو طلب کیا اور اسی وقت محسن نقوی کو حجام اور حجام کو مشیر بنا دیا، وزیر داخلہ بنا دیا۔ یعنی اب نائی کا کام محسن نقوی کرے گا اور محسن نقوی کا کام نائی۔ اور اس کے بعد اسے حکم دیا، آئندہ تم مجھے عوام کی صورتحال سے مطلع کرو گے۔ حجام خوش ہو گیا، نائی خوش ہو گیا۔ اس کے بعد نیا مشیر یعنی وہ نائی روزانہ فیلڈ مارشل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور لوگ حکومت کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ سچ سچ بادشاہ کو یا فیلڈ مارشل کو بتا دیتا۔ شروع میں حجام کی رپورٹیں بہت کڑوی ہوتی تھیں، لیکن پھر ان رپورٹوں میں خوشگوار تبدیلی آنے لگی۔ اب نائی کی رپورٹوں میں بھی عوام خوشحال ہونے لگے، فورن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہونے لگا، بے روزگاری، مہنگائی اور لاقانونیت میں کمی آنے لگی۔ عوام فیلڈ مارشل سے مطمئن ہونے لگے اور لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کر فیلڈ مارشل کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ فیلڈ مارشل یہ تبدیلی نوٹ کرتا رہا۔ ایک دن جب حجام سب اچھا کی رپورٹ دے چکا تو فیلڈ مارشل نے سرکاری جلاد بلایا اور حجام کو دھوپ میں لٹا کر کوڑے مارنے کا حکم جاری کر دیا۔ حجام نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور میری کیا خطا ہے؟ فیلڈ مارشل جلال سے بولا، او بدبخت انسان، تمہیں مشیر بنے ہوئے صرف 1 مہینہ گزرا ہے، پہلے مشیروں کو، محسن نقویوں کو تو حالات ٹھیک کرنے میں سال 6 مہینے لگ جاتے تھے، لیکن تم نے 1 ہی مہینے میں ملک کا مقدر بدل دیا۔ نائی نے جان کی امان طلب کی اور اس کے بعد عرض کیا،
حضور میں 1 مہینہ پہلے بھی صحیح کہہ رہا تھا اور آج بھی سچ بول رہا ہوں۔ فیلڈ مارشل نے اسے غصے سے دیکھا۔ نائی بولا، حضور جب میں فقط ایک نائی تھا تو میں تیلی محلے میں رہتا تھا، وہاں سے بے روزگاری، لا قانونیت، غربت اور مہنگائی تھی، اور میں روزانہ ان مسائل کا مشاہدہ کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، لیکن جب آپ نے مجھے مشیر خاص بنایا، محسن نقوی بنایا، تو آپ نے مجھے منسٹر انکلیو میں سیٹ دے دیا اور میں تیلی محلے سے اٹھ کر محلات میں آ گیا۔ یہاں کے حالات یکسر مختلف تھے۔ یہاں قانون بھی تھا، تحفظ بھی، روزگار بھی، ہسپتال اور ڈاکٹر بھی، سمجھ رہے ہیں بات، شاہی سواری بھی اور سیکرٹ فنڈز بھی۔ میں دن رات اس ماحول میں رہنے لگا تو میں نے آپ کو بھی وہی کچھ بتانا شروع کر دیا جو میں دیکھ رہا تھا۔ فیلڈ مارشل خاموشی سے سنتا رہا۔ نائی نے عرض کیا، حضور اگر آپ عوام کی اصل صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کابینہ کو منسٹر انکلیو سے تیلی محلے میں منتقل کر دیں۔ آپ ان لوگوں کو چوڑکانے، ڈونگا بونگا اور چاکی واڑہ میں رکھیں اور آپ انہیں رکشوں اور ویگنوں میں گھر بھجوائیں۔ یہ لوگ آپ کو اس وقت عوام کی اصل رپورٹیں دیں گے۔ یہ کہہ کر نائی خاموش ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 اگست کا دوسرا ویلاگ آج ہفتہ ہے۔ یہ ویلاگ آپ کو اتوار کو پہنچے گا۔ سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ آپ نئے ہیں تو ہماری یوٹیوب فیملی میں شامل ہوں۔ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 150K کا، اگست میں اپنے دوستوں کو دعوت دیں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو ایک تو آپ بیل آئیکن دبائیں اور دوسرا ویڈیو کو گروپس میں اور فیس بک پر یا جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اس پہ لازمی شیئر کریں۔ یہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم تیلی محلے میں رہتے ہیں۔ تیلی محلے میں ہمارے اور حکمرانوں کے درمیان جو ہے وہ منسٹر انکلیو ہے۔ سرکاری گاڑیاں ہیں، سرکاری ڈرائیور ہیں، سرکاری خانسامے ہیں، سرکاری کھابے ہیں، سرکاری بل ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جن لوگوں کا پیٹرول فری ہے تو پیٹرول مہنگا کرتے ہوئے ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ جن لوگوں کی گیس فری ہے تو گیس فری کرتے ہوئے انہیں کیا تکلیف ہوگی؟ یہ وہ تو نہیں ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کو کہا گیا کہ اب آپ کے روزگار کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یا مجھے کپڑا بیچنے دیں یا سرکاری کام کرنے دیں۔ تو صحابہ نے کہا آپ سرکاری کام کریں گے، ظاہر ہے نئی نئی سلطنت بن رہی ہے۔ تو آپ نے کہا آپ مدینہ کی کسی معروف چوک میں چلے جائیں، وہاں 3-4 مزدوروں سے ان کی پر ڈے پوچھ لیں، دہاڑی پوچھ لیں، وہ مجھے دے دیں۔ وہ بھی اسی دہاڑی میں گزارا کرتے ہیں، میں بھی اسی دہاڑی میں گزارا کروں گا۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہمارے 3-4 بچے ہیں، ان کے 3-4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کا یہ سارا کچھ کیوں ہے کروڑوں کا، اور ہمارا کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو نائی ہے، یہ نائی کون ہے؟ یہ فارم 47 والے ہیں۔ یہ پہلے تیلی محلے میں رہتے تھے۔ پھر فیلڈ مارشل صاحب اور سکندر سلطان راجہ نے کیا کیا؟ رات کو 11 کے بعد ان کو اٹھایا۔ پہلے یہی رپورٹیں دیتے تھے، اپوزیشن میں تھے تو یہی رپورٹیں دیتے تھے کہ 1 روپیہ لیٹر پیٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہے۔ جہانگیر ترین وزیر اعظم کی ATM ہے، اب جہانگیر ترین ان کے ساتھ ہے۔ عبدالعلیم خان قبضہ گروپ ہے، اب ان کا وزیر ہے۔
یہ صابر مٹھو کا فرنٹ مین ہے، صابر مٹھو باجوہ کا سمدھی، اب صابر مٹھو ان کے ساتھ ہے۔ وہی رپورٹیں جو مشیر دیتا تھا، پھر ان کو فارم 47 مل گئے، ان کو سویٹس مل گئے، ان کو منسٹر انکلیو مل گئے، ان کو گاڑیاں مل گئیں، ان کو پارلیمنٹ مل گئی، ہم رہ گئے تیلی محلے میں۔ اور آپ کو اس دن بتایا تھا کہ یو کے میں ٹوٹل جو سرکار کی گاڑیاں ہیں، جن میں سرکار کا پیٹرول ڈلتا ہے، جن میں سرکار کا ڈرائیور ہے، وہ 13 گاڑیاں ان کے پاس یو کے میں۔ اور ایک وقت میں ہم تو کجا امریکہ پہ بھی یو کے کا قبضہ تھا، پتہ ہے آپ کو، امریکہ پہ، یعنی اس لیے کہتے ہیں نا پوری دنیا میں سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس 13 گاڑیاں ہیں، یہاں 1 لاکھ گاڑی ہے، 1 لاکھ گاڑی۔ ایک سرکاری ڈرائیور بتا رہا تھا کہ جب ہم اپنے پمپ سے، کیونکہ ان کے پمپ بھی اندر لگے ہوئے ہیں، کہ ہم اپنے پمپ سے بھرتے ہیں تو جب تک جو ہے نا آدھا لیٹر زمین پہ نہ گرے نا مزہ نہیں آتا۔ آدھا 1 لیٹر زمین پہ، یعنی وہ ٹینک فل ہوتا ہے، زمین پہ نہ گرے تو مزہ نہیں آنا، پتہ نہیں کیوں مزہ نہیں آنا، ڈرائیور کہہ رہا تھا۔ اسی طرح کرتے ہیں یہ، کیوں بچت کریں؟ بہرحال ہم ہیں تیلی محلے میں، ہمیں بے روزگاری نظر آتی ہے، ہمیں ظلم نظر آتا ہے، ہمیں غربت نظر آتی ہے، ہمیں لا قانونیت نظر آتی ہے۔ کل پرسوں کراچی میں ایک بہت بڑا وکیل مارا گیا، اور ویڈیو پیغام قاتل کا آیا کہ ہم ہر دروازے پہ گئے عدالت میں، ادھر ادھر، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی۔ تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ پستول کی عدالت لگاتے ہیں، اپنی عدالت لگاتے ہیں، اپنی عدالت لگائی۔ وہ بڑا ارب پتی وکیل تھا، پتہ نہیں شمس صاحب یا کوئی، بہرحال اس نے مار دیا، کیونکہ یا افریدی اور سرفراز ڈوگر لوگوں نے جو عدالتوں کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کیا انصاف دینا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا مکالمہ نائی کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا۔ عمران خان کے بیٹوں نے پہلے امریکہ دورہ کیا اور وہاں پہ بڑے اہم لوگوں سے، رچرڈ گرینل، جو ولسن، بریٹ شرمن، ان سے ملاقاتیں کی، اور پھر زلمے خلیلزاد کا ٹویٹ بھی آیا۔ امریکہ سے وہ پہنچے برطانیہ، پھر انہوں نے مورگن کو انٹرویو دیا، اور انٹرویو کافی وائرل ہوا، اور انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کی حکومت پہ چارجز لگائے کہ جی قید تنہائی ہو گیا، پھر کتابیں نہیں ہیں، پھر یعنی بہت زیادہ تکلیف ہیں۔ تو آج جو ہے وہ علیمہ خان، کیونکہ توشہ خانہ کی سماعت تھی، تو علیمہ خان نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان کے جو اخبارات ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں، میرا خیال ہے ڈان ہے، اور ڈان کے علاوہ ویسے تو وہ ڈان ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ ٹی وی بحال کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تقریباً 70 منٹ تک انہوں نے قاسم اور سلیمان سے گفتگو کی ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ مینٹل سٹریس کے لیے بہت اچھا ہے، خان صاحب کی ذہنی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ظاہر ہے جب اولاد والدین سے بات کرے یا والدین اولاد سے بات کریں تو قدرتی طور پہ بندے کو بڑا سکون ملتا ہے۔ یعنی میری تو بدقسمتی ہے، میرے امی ابو نہیں ہیں، جب تھے تو بڑا مزہ آتا تھا۔ اللہ اگر آپ کے امی ابو حیات ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگیاں دے، آپ لوگ ان کے ساتھ گپ شپ کیا کریں، ایویں ہی گپ شپ کیا کریں، ایویں ہی بالکل۔ اور اگر حیات نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کا اگلا جہان اچھا کرے۔ تو یہ بڑی اہم، یعنی پہلا راؤنڈ جیتا ہے خان صاحب کے بیٹوں نے، اور انٹرنیشنل جو پریشر تھا اس کو یہ 2 نمبر نظام برداشت نہیں کر سکا، اور ان کو گورے جو کہیں، گورے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا نا کہ بر صغیر کی عجیب سائیکی ہے، چٹا رنگ، چٹا، کتا چٹا، عورت چٹی، کھوتا چٹا، کھوتی چٹی، کپڑے چٹے چٹے، یعنی یہ خوبصورتی کی میرا معیار نہیں ہے۔ میں خوبصورتی میں اور چیزیں دیکھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ چٹا رنگ کے فلانا چٹا ہے جی، خوبصورت ہے، اور ان کے لیے گورے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن ہمارا مقصد ہی گپ شپ ہوتا ہے۔ شمشاد احمد خان، اگر کوئی محب وطن پاکستانی ہے نا تو یہ شخص بھی ہے، سیکرٹری خارجہ صاحب کا
شمشاد احمد خان، کبھی سن لے ان کو. وہ کہتے ہیں وہ مشرف کا طیارہ اغوا ہوا، نیچے لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی، لیفٹیننٹ جنرل محمود، لیفٹیننٹ جنرل عزیز، لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، ان لوگوں نے مارشل لاء لگا دیا. مارشل لاء لگ گیا اور مشرف پہنچ گیا. کہتے ہیں آدھی رات کو مجھے جی ایچ کیو سے فون آیا کہ جی آپ جی ایچ کیو پہنچیں. یہ شمشاد احمد خان کہہ رہے ہیں آپ جی ایچ کیو پہنچیں. کہتے ہیں میں حیران، میں سیکرٹری خارجہ تھا، میرا کیا لینا دینا، مارشل لاء لگ گیا، نواز شریف پکڑا گیا، سو اینڈ سو. بہرحال جی جرنیلوں نے کہا پہنچیں. شمشاد احمد خان کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، حیرت کی، جب میں ہال میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک تو وہ سارے جرنیل بیٹھے تھے نا جنہوں نے اسلام آباد فتح کیا، امریکی سفیر بھی بیٹھا تھا وہاں پہ آدھی رات کو، سیکرٹری خارجہ سے پہلے. سیکرٹری خارجہ سرکاری ملازم ہوتا ہے کہ کیونکہ مجھ سے بریفنگ لینی تھی نا کہ امریکہ کا کس طرح ہینڈل کرنا ہے، برطانیہ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، پریشر مارشل لاء تو لگ گیا. کہتے ہیں مجھ سے پہلے امریکی سفیر بیٹھے تھے. شمشاد احمد خان کہتے ہیں تو امریکہ شکر یہ انگوٹھے نہیں چومتے. ادھر عمران کے بیٹوں نے انٹرویو دی، ادھر چھش کر کے جس طرح ٹوب سے ہوا نکلتی ہے سب کی ہوا نکل گئی. بہرحال یہ اچھی بات ہے عمران کا یہ. اس کے علاوہ دریائی خچر، میرے ایک محترم ویور ہیں، میں نے دریائی گھوڑا کہا، انہوں نے کہا نہیں دریائی خچر، سہیل وڑائچ، پیٹ سے سوچتا ہے، بہت بڑا پیٹ ہے، لگتا ہے کہ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے خوشخبری ہے، 2-3 بچوں کو اکٹھا جنم دے گا یہ سہیل وڑائچ. کیونکہ اتنا حرام تننا ہے اس نے، اتنا حرام تننا ہے خواجہ سراؤں کا، ناچنے والیوں کا، اور ان کو یعنی بہت حرام تننا ہے نا اس دریائی خچر. یہ کہتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اب کہہ رہے ہیں کوئی آڈیو بھی آ رہی ہے عمران خان کی جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں تو عمران نے علی امین گنڈاپور پر جوتی اتار لی پشاوری مارنے کے لیے. یہ دریائی گھوڑے کا دعویٰ ہے، دریائی خچر کا، سہیل وڑائچ کا. پوری دنیا عمران کو جانتی ہے کہ جو عمران نے جوتی اتار لی کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم یہ پیغام لائے ہو جرنیلوں کا کہ میں ملک چھوڑ دوں. اب حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس آڈیو ہے، ہم نے کہا کہ جی آپ خلیجی ممالک میں جائیں، امارات، سعودیہ، ادھر ادھر، تاکہ وہ چپ بادشاہت ہے. خان صاحب نے کہا جی میں برطانیہ جاؤں گا. وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ آڈیو ہے. آڈیو آج کل آپ جس کی بھی بنا لیں، جیسی بھی بنا لیں، یعنی وہ جو ہے نا کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال یہ باہر سے دباؤ آیا ہے، اور یا امریکہ سے آیا ہے یا جو برطانیہ کو مورگن کو انٹرویو دیا ہے قاسم اور سلمان نے، اس کی مہربانی ہے. کچھ بھی ہے وہ جو ہے نا پہلا راؤنڈ بہرحال قاسم اور سلمان نے جیت لیا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات خان صاحب نے کی ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں سے ہم ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں نا، یعنی جہاں جہاں سے سیٹیں وہ جو سزائیں ہو رہی ہیں، عمر ایوب کو ہو گئی، شبلی فراز کو ہو گئی، زرتاج گل وزیر کو، بہت ساروں کو ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، وہاں پہ ہم بندہ اپنا کھڑا نہیں کریں گے. کیونکہ مشکل حالات میں جو ہے وہ ان لوگوں نے الیکشن لڑا تھا جب فسطائیت عروج پہ تھی، ظلم عروج پہ تھا، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تو انہوں نے الیکشن لڑا. تو اگر ہم خان صاحب کے ذہن میں ہوگا نا کہ اگر ہم الیکشن لڑتے بھی ہیں تو کیا ہوگا، سمڑیال میں کیا ہوا، کیا ہوگا الیکشن، یعنی ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. پھر فارم 47 باہر ووٹر پی ٹی آئی کو ہوتا ہے، جو شام کو رزلٹ آتے ہیں تو نون لیگ کے ہوتے ہیں. تو بہرحال جی وہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی جگہ پہ کوئی امیدوار پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا. لیکن صدیق جان کہتے ہیں کہ ابھی اس میں کنفیوژن ہے، ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ واقعی عمران خان نے اگر یہ کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، یہ ٹھیک فیصلہ ہے.
میں منہ کالا کرانا ہے، پیسے بھی خرچ ہوں گے، کمپین بھی چلائیں گے، رزلٹ انہوں نے وہ اگر آپ کو سیٹیں دینی ہوتی، ایک سوال ہے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کیوں کرتے؟ آپ سے سیٹیں لیتے کیوں؟ اگر آپ کو سیٹیں دینی تھی، ایک سوال ہے نا، تو جو ہے وہ ایم ہی خرچہ کرنا ہے، ایم ہی منہ کالا کرنا ہے۔ انہوں نے پھر سیٹیں اٹھا کر جو ہے نا وہ نون لیگ کو دے دینی ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ مکھیہ منتری 8 دن جو ہے نا وہ غائب رہی ہیں، صبح وہ مری میں ہوتی تھی، رات کو وہ پنڈی اور اسلام آباد میں آ جاتی تھی، صبح پھر مری، یہ شہباز گل نے کہا ہے۔ تو یہ سیٹیں بھی جیت جائیں تو ان کو دینی کس نے ہیں؟ کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کو نائی نے کہا ہے، نائی جو پہلے بتایا ہے کہ آپ صدر بن جائیں، نائی نے کہا ہے، پتہ نہیں آپ وہ نائی کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے محرومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔